اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ وحیاہ وتعت العوالم بطیبہ وذکرہ وریہ۔ برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ سرکار دو عالم وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی سرکار دو عالم وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، یعنی قید کر دیے جاتے ہیں شیاطین۔ کیونکہ ایک دو دن میں رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں، اسی مناسبت سے کہ استقبال رمضان، یعنی رمضان میں ہم کو کیسا ہونا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہم پہ روزے فرض کیا اس کا کیا مقصد ہے، ہم اس کو تھوڑا سا بحولی تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو جو توفیق دیا اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو علم دے گا، مطلب دے رہا ہے، یہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے آپ اور ہم تمام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں تو ہمارا مکان بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دھوپ سے، بارش سے، سردی سے ہم محفوظ رہیں، دھوپ سے، بارش سے ہم محفوظ رہیں، ہم مکان بناتے ہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے نفع حاصل کریں، اپنی ضروریات پورے کریں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ تعلیمی یافتہ ہو، اچھے اخلاق والا ہو، سماج میں مقام پیدا کرے، کام کرے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کچھ منشا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جتنے کام کیا ہے یا جتنے کام کرنے کے احکامات دیا ہے، ہر کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد بیان کیا ہے، اور اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو مطلب یہ ہے کہ کام کرنا ہمارا ضائع ہے۔ یعنی مکان تو بنا رہے ہیں، لیکن مکان بنانے کے بعد بھی برسات میں پوری مکان کا چھت ٹپکتا ہے، پانی گرتا ہے، تو مکان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکان بنانے کے باوجود بھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آتے ہیں، ہم سردی سے بچ نہیں رہے۔ مکان بنانے کے باوجود بھی گرمی پوری، سورج کی روشنی پوری ہمارے مکان کے اندر آ رہی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مکان ہمارا بیکار بنا، کام کا نہیں بنا۔ جو مقصد تھا مکان بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ جو مقصد ہے مقصد پورا نہیں ہوا، مکان بنانا ضائع ہے، مکان ویسٹ ہے، کام کا نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پہ، یعنی اگلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ حکم ہے۔ اب اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔
رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ کا جو مقصد ہے، اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ ڈرنا بولے تو اللہ کی مرضیات کے تحت ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا شروع کر دے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ ایک بات ہم کو سمجھنے کی ہے کہ اکثر ہم کوئی کام گناہ کرتے ہیں، ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان کرا دیا بھائی، شیطان کرا دیا میرے سے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی رمضان میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے برابر ہوتے ہیں، قتل بھی برابر ہوتا ہے، دوسرے جو گناہ ہے، گناہ روزہ ہونے کے باوجود بھی گناہ برابر ہو رہے ہیں۔ شیطان تو قید ہے، یہ گناہ کیسا ہو رہا بھائی؟ پھر ہم خود دیکھیے چورستے پہ ہم عصر کے بعد، خاص طور پہ عصر کے بعد ہر آدمی جلدی میں ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں افطار لے کے وقت سے پہلے اپنے مکان پہ پہنچ جاؤں، ہر آدمی کو جلدی ہوتی ہے۔ وہ جلدی میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، ارے سامنے آ گیا، میں پہلے آیا، تو پہلے آیا، چلی تکرار، مارم پیٹی پہ بات آ گئی، گالی گلوچ پہ بات آ گئی، فحش کلامی پہ بات آ گئی۔ رمضان ہے، روزہ ہے بول کے چھوڑ دے، ورنہ فلاں فلاں۔ یہ کون کرا رہا؟ پھر شیطان تو قید ہے، شیطان تو قید ہے۔ پھر یہ گناہ کون کرا رہے ہیں؟ یہ جو گناہ ہو رہا، گناہ کس کے ذریعے ہو رہا؟ یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن ہے شیطان، ایک دشمن ہے ہمارا نفس۔ شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے، وہ بڑی چیز پہ حملہ کرتا، شیطان ایمان پہ حملہ کرتا، نفس اعمال پہ حملہ کرتا۔ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، شیطان اور نفس ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ شیطان نفس کے ذریعے کام کرواتا ہے، لیکن اس کا منشا جو ہوتا ہے، اس کا مقصد جو ہوتا ہے، اس کا مقصد منشا ایمان چرانا ہوتا ہے۔ رمضان میں دیکھیے چھوٹا بچہ بھی ایمان والا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ 10 سال کا بچہ روزہ ہے، 10 سال کا بچہ روزہ ہے، 10 سال کا بچہ روزہ ہونے کے باوجود گھر میں اس کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، گرمی شدت کی ہے، پیاس برابر لگ رہی، فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈے پانی کا بوتل بھی رکھا ہوا ہے، شربتیں بھی رکھے ہوئے ہیں، مشروب بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن بچہ نہ پانی پیتا نہ شربت پیتا، انتظار کرتا، وقت دیکھتے رہتا، کب سیرن ہوں گا، کب پانی پیوں گا، بے چین رہے گا، ٹہلتا رہے گا، باہر نکل جائے گا، کچھ کرے گا، لیکن پانی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس کو یقین رہتا میں پانی پیا تو کس کو ہی نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہو جاتا۔ بچے کو اتنا یقین رہتا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوں گا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا گھر میں ہوں، افطار کے ٹائم آنے والے ہیں، والدین، پیرنٹس، ماں باپ افطار کے ٹائم آنے والے ہیں، میں اکیلا ہوں، میں تھوڑا پانی، ایک گھٹ پانی پی لیا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ ایک گھٹ پانی بھی وہ نہیں پیتا۔ کون روک رہے ہیں اس کو؟ اس کو پانی پینے سے کون روک رہے ہیں؟ اس کو پانی پینے سے اس کا ایمان روک رہا۔ اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ میں کتنا بھی چھپ کے بھی پانی پی لیا، وضو کرتے کرتے کلی کرنے کے ٹائم میں اگر ایک گھٹ بھی پانی پی لیا، وہ گھٹ پانی پیا تو بازو بیٹھنے والا وضو کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا، اس کو معلوم ہے۔ یہ ایمان ہے۔ رمضان میں ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا، لیکن اعمال ہمارے اکارت ہو جاتے ہیں، اور اگر اعمال اکارت ہو جاتے ہیں روزہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اعمال پہ بھی توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ رمضان میں بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے، عفو درگزر کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ایک فرض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر ہم کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ ایک نفل ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر کر کے ہم کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ یہ رمضان لوٹنے والا مہینہ ہے، عفو درگزر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر المال العفو، معاف کرنا بہترین بات ہے۔
معاف کر دینا۔ یہ رمضان میں غصہ بھی جلدی آ جاتا، رمضان میں غصہ بھی جلدی آ جاتا۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ شیطان پہلے سے نفس کو سکھا کے رکھا، میں 1 مہینہ قید میں رہنے والا ہوں، تم ذرا حملے کرتے رہو۔ اس کے حملے بڑھ جاتے، ہمارے نفس کے ہمارے حملے بڑھ جاتے۔ نفس ہمارا ہم کو ابھارتا ہے کس طرف؟ اعمال کی خرابی کی طرف، ایمان کی طرف تو نہیں لے جا سکتا۔ نفس ایمان کا چور نہیں ہے، نفس اعمال کا چور ہے۔ نماز پڑھنے میں کوتاہی لا لیتا، سحر کرنے کے بعد، سحر سے فجر میں 20 منٹ کا وقفہ ہے، وہ 20 منٹ میں اتنی گہری نیند آتی، رات بھر جاگتے رہے، سحر کرنے تک جاگے، سحر جیسے ہی ہوئی 2 رکعت نماز فرض ادا کرنے کے لیے اتنی نیند آتی، وہیں سو جاتے ہیں۔ اور جو سو گئے تو پھر عصر میں ہماری صبح ہوتی، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر کا اگر آخری وقت بچا ہوا ہے، موقع ملا، لوگوں ملے، ارے نماز نہیں پڑھی، کیا بتا؟ نماز پڑھ لی ہے۔ پھر مغرب نہ تراویح ہے نہ کچھ ہے۔ تراویح پڑھنا بھی رمضان کی جو خاص نعمتیں ہیں، رمضان کی خاص نعمتیں تراویح ہے اور سحر ہے۔ تراویح عام وقت میں نہیں ہے، صرف رمضان میں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کو ترک کرنے والا فاسق ہے، اس کا جواب ہوگا۔ اور تراویح کے لیے شرط نہیں کہ ہم پوری قرآن سنتے ہیں، اچھا ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، لیکن میرا جو نظریہ ہے، میں ہمارے شیخ جو ہم کو بتاتے ہیں کہ بھئی تراویح میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ آپ 5 پاروں کی تراویح چل رہی، 5 دن میں 5 شبی شبینہ، جو حافظ صاحب کی رفتار رہتی، ہماری رفتار بھی رہتی، ہماری رفتار اپنے خیالات میں رہتی، برابر ہے، ہماری رفتار اپنے خیالات میں رہتی۔ حافظ صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں، پھر اللہ اکبر، ارے رکوع ہو گیا، امام صاحب رکوع کر دیے، رکوع میں آ گئے، سجدہ کرے، سجدہ کر دیے۔ خواہش یہ ہوتی کہ امام صاحب سجدہ طویل کرنا، قیام چھوٹا کرنا، پارے پورے 5 پڑھنا، خواہش ایسی رہتی ہے ہماری، 5 پارے پورے ہو جانا، سجدہ طویل ہونا، قیام چھوٹا ہونا، رفتار ایسی رہنا۔ بس کیا پڑھا ہے بھائی، کیا پڑھا ہے حافظ صاحب؟ اوہو، 5 دن میں 6 دن میں قرآن ختم، ہم فری ہو گئے، قرآن سن لیا، اب تراویح سے بری ہو گئے۔ نہیں، چاند رات دیکھ کے ہم کو تراویح شروع کرنا ہے، چاند رات دیکھ کے ختم کرنا ہے۔ تراویح کے لیے قرآن ختم کرنا تراویح میں ضروری نہیں ہے، قرآن کی کثرت کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہونی چاہیے، ہم کو تلاوت ضرور کرنی چاہیے، لیکن تلاوت ہم صرف تراویح میں کریں گے، امام صاحب کے پیچھے ٹھہر کے کریں گے، ہم کتنا سننے والے ہیں، کتنا سمجھ، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اب میں یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ عربی میں بیان کرا، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میرے کو خود عربی نہیں آتی، میں دیکھ کے یاد کر کے آگے سنا دینا آپ لوگوں کو۔ عربی نہ میرے کو آتی نہ آپ لوگوں کو آتی، کسی کو، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم قرآن شریف امام صاحب کے پیچھے ٹھہر کے سن رہے ہیں، 5 پارے سن رہے ہیں، ایک رکوع میں پہلے تو پہلے 2-3 رکعت تو ایک آتا تھا، 5 پارا ایک ہی رکعت میں پڑھا دیتے، آخر کے 10 رکعت کے بعد ذرا تھوڑا کم کرتے، 15 20 منٹ کا قیام ایک رکعت کے لیے مناسب ہے، ہماری استطاعت ہے، ہماری قوت ہے، ہم وہ سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہم عام طور پہ غور کر کے دیکھنا، عمومیت کی بات کر کے دیکھنا، عمومیت میں 90% لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتی، نہ قرآن میں ان کا دل رہتا، نہ قیام میں ان کا دل رہتا۔ تراویح سے ہم کو قدر کرنی ہے رمضان کی، سکون سے پڑھنا، 20 رکعت پورے پڑھنا ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ وقفہ ہم کو ضرور دینا ہے، اور تسبیحات ہم کو پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان میں اگر وقت ملا تو میں تسبیحات کے بارے میں بتاؤں گا، انشاءاللہ سننا انشاءاللہ، کہ تسبیحات فرشتوں کے تسبیحات ہیں، وہ سبحان الملک القدوس، اللہ تعالیٰ کا تقدس جو بیان کرے وہ ہے۔ ہم آج کل اس کو چھوڑ دے کے دوسرے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھ لیں گے، آیتیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، قرآن ترجمے سے ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ ہماری کلام پاک کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور کوشش کرنا ہم کہ ترجمے سے پڑھیں۔ رمضان میں اپنے جو دنیاوی اوقات ہیں، دنیاوی جو کام ہے، دنیاوی کام کو تھوڑا سا ہم چینج کرنا، ہم وقت اس کے لیے تھوڑا زیادہ کرنا، دین کے لیے، کیونکہ عام دنوں میں تو ہم سے ہوتا نہیں، کم از کم رمضان میں ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور رمضان میں اگر کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے لعلکم تتقون، اگر متقی ہو گئے تو پھر ہماری کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کے رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد پورا ہو رہا۔ تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا تقوی کے معنی ہیں۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم اونچا لباس پہن لیں، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی داڑھی چھوڑ لیں، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بالکل جھبا ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے پھرتے رہیں، یہ اظہار تقویٰ ہے۔ تقوی کا جو معنی ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ ڈرنا کس سے ڈرنا؟ اللہ کی مناہیات سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ان کو داڑھی نہیں تھی، حالانکہ داڑھی رکھنا چاہیے، اس پہ ہم ایک الگ تبصرہ ہے، لیکن ان کا جو ایمان تھا، جو تقویٰ تھا، اللہ کی جانب جو توجہ تھی، وہ توجہ کیسی تھی؟ تقویٰ وہ نہیں ہے۔ تقویٰ ہمارا جو ہر عمل ہے، ہمارا جو ہر کام ہے، ہر کام میں ہماری توجہ اللہ کی جانب جانا، یہ کام میں کر رہا ہوں، اللہ ناراض ہوتا، خوش ہوتا، وہ تقویٰ ہے۔ کوئی بھی کام کرو ہم، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے دنیا کا، ایکچولی حقیقتاً دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس نامرضیات الہیہ کو دنیا کہا جاتا ہے، ورنہ ہر کام دین ہے۔ تجارت کرنا دین ہے، شادی کرنا دین ہے، اولاد کی تربیت کرنا دین ہے، دوست و احباب سے ملنا دین ہے، دعوتیں کرنا دین ہے، دعوت اٹینڈ کرنا بھی دین ہے۔ نامرضیات الہیہ، وہی کام کو اپنے منشا کے لیے کر دیے، وہ دنیا بن گیا۔ نماز پڑھے ہم اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، وہ دین ہے۔ نماز پڑھے ہم دنیا کو بتانے کی خاطر، وہ دنیا ہو گئی۔ ہم دعوت میں جا رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعوت میں آ رہے ہیں دنیا کی خاطر، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دعوت اٹینڈ کرنا سرکار کی سنت، سرکار کا حکم ہے، دعوت ہے تو گھر میں کھانا نہیں کھانا، جانا ہے، وہ نیت سے ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ دین ہے ہمارے لیے۔ دنیا کا ہر کام اللہ کے منشا کے تحت ہو رہا، وہ دین ہے، اور اللہ کے منشا کے تحت کام کر رہا وہ آدمی، جو بھی شخص ہے، وہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی کی کچھ علامتیں بتایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن سے جو ہدایت ملتی ہے وہ ہدایت صرف متقی کو ملتی ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن متقی اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مثال دیا تھا ہمیں، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ھدی للناس، بولا قرآن کو تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ میں جو مثال دیتا ہوں عام طور پر، بارش جو ہوتی ہے، برسات جو ہوتی ہے، برسات تمام علاقے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے، جو مٹی زرخیز ہوتی ہے، وہ پانی کو حاصل کرتی ہے، اپنے اندر سے اناج کو پیدا کرتی ہے۔ جو پتھریلی زمین ہوتی ہے، جو پہاڑ ہوتا ہے، پانی تو حاصل کرا انہیں بھی، لیکن اپنے اندر جذب نہیں کرا، اس کو بہا دے رہا، اس کے اندر سے کوئی اناج پیدا نہیں ہوتا، ویسٹ۔ برسات دونوں کے لیے برابر ہے، یہاں جتنے ملی لیٹر پانی برسا وہاں بھی اتنا ہی ملی لیٹر پانی برسا، لیکن انہیں اناج پیدا کر دیا، وہ پانی کو بہا دیا۔ اسی طرح قرآن تو ہدایت سب کے لیے ہے،
لیکن حاصل جو کرتا ہے ہدایت، جو متقی ہوتا ہے انہیں حاصل کرتا ہے، جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کی ہدایت متقی کے لیے ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ سب کے لیے دے رہا، لیکن جو ہدایت حاصل کرتا ہے، کلاس میں لیکچر سب کے لیے ہوتا ہے، کلاس میں لیکچر سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو بچہ دلچسپی رکھتا ہے پڑھائی سے وہ بچہ سبق حاصل کرتا، جو بچہ ٹائم پاس کر دیتا ہے وہ لیکچر اس کے لیے ضائع ہو جاتا۔ لیکچر دونوں کے لیے برابر ہے۔ 40 بچوں کو ایک ساتھ ایک ٹیچر پڑھا رہا، 40 بچوں کو ٹیچر ایک ساتھ پڑھا رہا، پڑھائی تمام بچوں کے لیے برابر ہے۔ اب بچے کی جتنی کیپیسٹی ہے انہیں اتنا لیکچر حاصل کرتا۔ تو قرآن کی جو ہدایت ہے سب کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت بول دیا اس کو، لیکن ہدایت حاصل کون کرتا ہے؟ ہدایت لیتا کون ہے؟ ہدایت وہ لیتا ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بولے اللہ تعالیٰ۔ متقی کون ہے؟ متقی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ متقی کی علامتیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا، غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں غیب پہ ایمان لانا تو اللہ پہ ایمان لانا، نہیں، اللہ غیب نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ غیب نہیں ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اللہ غیب نہیں ہے، اللہ ظاہر ہے۔ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب یعنی ہمارا مقدر جو ہم سے چھپا ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا مقدر ہم کو نہیں معلوم، ہمارا مقدر ہم کو نہیں معلوم، چھپا ہوا، مقدر کا معنی آتا ہے چھپا ہوا، جو ہم سے چھپا ہوا ہے ہمارا مقدر، ہمارا کل، ہمارے کل پہ ہم جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کل جو ہوگا اللہ کے منشا کے تحت ہوگا، اچھا ہوگا اللہ کی مرضی ہے، برا ہوگا اللہ کی مرضی ہے، ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، اچھا ہو گیا الحمدللہ، خراب ہو گیا اللہ میں عاشا کو نہیں بولتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ متقی کی علامت ہے۔ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دن سے بھوکے ہیں، 1 روٹی ملی، سائل آیا، 2 دن سے آپ خود بھوکے ہیں، ہمارے لیے فرض نہیں ہے، ہم اگر اب بھوکے ہیں تو ہم دے دینا، لیکن آپ کا کیسا ہے انفاق؟ آپ پھر بھوکے رہ گئے، جو سائل ہے سائل کو دے دیے۔ جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جو کچھ کہ ہم دیتے ہیں لوگ سمجھتے بھائی پیسہ ہی خرچ کرنا، خالی اس کو ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو خالی پیسہ خرچ کرنا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیسہ نہیں دیتا، کوئی اور چیز دیتا، اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت دانائی دے دیتا، ہم لوگوں کو اچھے مشورے دے سکتے، ہم خالی یہ نیت رکھ سکتے ہیں بھائی یہ بات میں بہتر سمجھ سکتا ہوں، عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا سامنے والے کی مرضی ہے، لیکن میں اس کو بہتر مشورہ دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم عطا فرمائے، میں علم کی تقسیم کر سکتا ہوں۔ یعنی جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال تو خرچ کرنا ہے، مال تو ہم کو خرچ کرنا ہے۔ رمضان میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، 4 جمعرات ہم کو ملنے والے ہیں۔ 4 جمعرات میں ہم کچھ وقفہ چھوٹا سا، کیونکہ رمضان میں ٹائم چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم مختصر 15 منٹ 20 منٹ ہم جو رکھیں گے، زکوٰۃ کی بات بھی رکھیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ متقی کی علامت ہے۔ کیا بتا رہے ہیں متقی کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں پیدا ہو رہی تو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیا اس کا مقصد پورا ہو رہا، اس کا مقصد پورا ہو رہا، اور ہمارے اعمال کا، ہمارے ایمان کا ہم احتساب کرنا،
کیلکولیشن کرنا، رات میں بیٹھ کے آج میں روزہ تھا، روزے میں کیا گناہ کرا، اللہ کو راضی کرا نہیں کرا، اللہ کو راضی کرا الحمدللہ نہیں کرا، اللہ کی ناراضگی کے کام کرا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، مولا تو میرے کو موقع دیا، میں پھر بھی اس سے ناراض ہوں، میں تم کو راضی نہیں کر سکا، اس کو معاف کر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارکہ ہے، جب آپ ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے ممبر پہ آپ نے قدم رکھا تھا، فرمایا آمین، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ایک ممبر پہ جو قدم رکھے آپ، صحابہ کرام پوچھے بعد میں یا رسول اللہ یہ عجب معاملہ دیکھے آپ سے، ایک نئی بات، تو بولے کہ جبرائیل امین آئے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا خاک آلود و ناک اس کی، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کا ہے، تیسرا بھی سرکار رسم کی نام مبارک جب آئے اور کوئی درود نہ پڑے، خاک آلود و ناک اس کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نام جب بھی آ جائے فوراً درود شریف پڑھ لینا، باوضو ہے بڑا درود پڑھنا، وضو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو بولنا کم از کم۔ یہ متقی کی علامت، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت کی علامت یہ ہے کہ بے وضو نام بھی نہیں لینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے وضو ہم نام بھی نہیں لینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ادب ہے، اللہ تعالیٰ بولا نہیں ایسا، ادب والے یہ کرتے ہیں، جو بادب ہے وہ بادین ہے، جو بے ادب ہے وہ بے دین ہے۔ بادب بادین، بے ادب بے دین۔ تو رمضان جو آنے والا ہے، رمضان کی ہم کیسی اس کی حفاظت کرنا، رمضان میں ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں کثرت کر دینا، جتنی نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں تمام نمازیں، تراویح ہماری ایک بھی نہیں چھوٹنا، اور رمضان میں روزے داروں کو افطار کرانے کی کوشش کرنا۔ ہم تو برابر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا، ہمارے پاس اچھا ہے، لیکن ہم اپنے اطراف میں جائزہ لینا کہ کون ہے جس کے گھر میں کم آمدنی ہے، جو کم کماتا ہے، جس کے بچے ایک کھجور ایک تربوز کا ٹکڑا کچھ آم کھا کے اپنی افطار ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے تو دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی 5 8 کھجور کھا لیتا ہے، 2 تربوز ہمارے گھر میں کٹ جاتے ہیں، 2 کلو آم ہم کاٹ کے کھا لیتے ہیں۔ ہم تو کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہمارا جاننے والا، ہمارا پہچان والا، ہمارا کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر میں افطار برابر نہیں آتی، فروٹس برابر نہیں لا سکتے، ان کی آمدنی کم ہے، ہم ان کے پاس افطار بھی جاتے ہیں۔ اللہ ہم کو نوازا، ہم اس پہ خرچ کر دینا، جو روزے دار کو افطار کرا دینا، جو ضرورت مند ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھنا افطار کرا رہے ہیں مسجد میں بھیجا دینا، بھیجائیے مسجد میں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں مسجد میں مت بھیجائیے، مسجد میں بھیجانا ہے، لیکن تھوڑا غور کرنا ہم کہ ہمارے اطراف میں کیا کوئی ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کے پاس افطار پہنچا دینا، تھوڑی زیادہ افطار پہنچا دینا، تاکہ وہ 2 4 دن کم از کم بچے سیر ہو کے کھا سکیں۔ فروٹس خراب ہو جاتے، کم از کم 1 2 3 دن تو ان کے بچے پورا اچھا کھا سکتے، اناج لے جا کے ہم ان کو دے سکتے، تاکہ ان کی جو ضرورت ہے ضرورت پوری ہو جائے۔ رمضان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عید اچھی گزرے، اس کے بچے اس سے خوش ہو جائیں، اس کے بچے اس سے راضی ہو جائیں۔ خود نہیں کما لیتا، خود نہیں بنا لیتا کپڑے، اولاد کو ضرور بناتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے جب یہ ضرورت ہم اس کی پوری کر دیں گے، وہ جو پیسہ بچے گا وہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر سکتا ہے، اس کے بچے اس سے راضی ہو جائیں، بچے اس کے راضی ہو رہے ہیں، ہم اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو برابر اس کی نعمت عطا فرمائے، اس کا جو اجر ہے ہم کو ملنے والا ہے۔ ہماری نیت کیا ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو بیوہ یتامہ ہیں، جو بیوہ ہے، جو یتیم بچے ہیں، ان کی زیادہ داد دہیش کرنا، ہم ان کی زیادہ فکر کرنا، ہم جو کھجور کھا رہے ہیں، جو بیوہ ہے، ایک آپ 2 4 کلو کھجور لے جا کے دے دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم کو نوازا، 1500 800 میں کھجور آتے ہیں، 2 کلو کھجور، اچھا کھجور، نارمل کھجور تو جو ہے میرے خیال سے 70 80 روپے کلو ہے، ذرا اچھا کوالٹی کا ہم کھا رہے ہیں، اگر 250 روپے کلو 200 روپے کلو، 4 کلو 2 3 کلو کھجور لے کے ہم دے دیے گھر میں، کتنے خوش ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو کھانے والے ہیں، وہ آرڈنری کھجور کھانے والے ہیں، اچھا کھجور کھلا دیے ان کو ہم تو
خوشی نہیں ہوتی ان کو؟ وہ جو خوشی ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، دل میں جو خوشی رہتی ہے، دل میں جو شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر زبان پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل پہ دیکھتا ہے کہ ہم کیسا کر رہے ہیں، ہمارا کیا منشا ہے۔ یہ رمضان میں ہم یہ کوشش کرنا، لوگوں کو راضی کر لینا، ہم یہ راضی کر لیں گے لوگوں کو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، گناہوں سے پاک۔ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، بندہ اللہ کے منشا کو سمجھ جانا، اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزار لینا، رمضان ایسا گزار لینا۔ یہ لوٹنے والا مہینہ ہے، ہم ایک بچے کی ہم حفاظت کریں، ایک بچے کی ہم حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ 70 بچوں کی حفاظت سمجھ کے ہماری حاجت پوری کرے، اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ ہم سمجھنا رمضان کیا ہے، اور عفو درگزر کا معاملہ ہونا، عفو درگزر کا معاملہ، خاص طور پہ یہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، کوشش کرنا ہم کہ عصر سے پہلے افطار لا لیں۔ چلیے بھائی ہماری نوکری ہے، جاب ہے، ہم نہیں نکل سکتے ٹائم سے، آخری وقت میں آ رہے ہیں، تو یہ کوشش کرنا ہم کہ بھائی ہم غلطی نہیں بھی ہونے کے باوجود معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کل ایک فنکشن تھا اسکولز کے بچوں کے لیے، وہاں پہ ایک صاحب ایک شعر بولے، اچھا شعر بولے، میں نے اپنی زندگی اس طرح آسان کر لی، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی اس طرح آسان کر لی، کسی سے میں نے معافی مانگ لی، کسی کو میں نے معاف کر دیا۔ معافی مانگ لینے میں کوئی حاجت قباحت نہیں ہے، ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ دنیا کے سامنے جھکنے سے ہم کسی چھوٹے، اللہ کے سامنے ہم کو بڑا ہونا ہے، اللہ ہم کو راضی ہو جانا ہے۔ دنیا کے سامنے بڑے ہونے لیکن اللہ کے سامنے چھوٹے ہو جا رہے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ معاف کر دینا، ہماری غلطی نہیں ہے، انہیں سامنے آ گیا، انہیں ہمارا راستہ روک دیا، نہیں بھائی غلطی ہو کے معاف کرنا، ہم تھوڑا پیچھے چلے جا بھائی، تو میں بعد میں چلے جاتا ہوں، بات ختم۔ ہاں میں پہلے تھا، تو کیسا آیا؟ ہمارا بھی ٹائم خراب، اس کا ٹائم خراب، اور لڑائی میں خاص طور پہ روڈ پہ ہوتے انہوں گاڑی وہیں روک دیتے، گاڑی وہیں رک جاتی ہے۔ ہماری لڑائی آپ بازو ہٹ کے لڑو، دوسروں کو تکلیف دے دو، نہیں، لڑائی وہیں۔ اور 2 آدمی کی لڑائی جا کے 50 آدمی پیچھے جمع ہو جاتے، اور 50 کے پیچھے 2 ہارن مارتے، اس کے پیچھے انہیں ہارن مارتا، تو گئی کو ہارن مارا، وہ لوگوں کی لڑائی، کتنے لوگوں کی ذمہ دار ہے؟ یہ ہمارا نفس ہے جو ہم کس طرف غالب کرتا ہے۔ عفو درگزر ہمارے اندر آنا، برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر آنا، اللہ یعنی یہ سب موقع آتے ہی فوراً خیال کرنا، ارے اللہ ناراض ہو جاتا، وہ جو اللہ ناراض ہو جاتا بولے نا، اس وقت اللہ کے قریب ہو گئے ہم، متقی ہو گئے ہم، اللہ کی فکر کرنے والے ہو گئے ہم۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس مکرم وہ ہے، اللہ کے پاس قریب وہ ہے، اللہ کے پاس عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ کے پاس کون متقی؟ جو اللہ کے پاس مکرم کون؟ اللہ کے پاس قریب کون؟ اللہ کا چاہنے والا کون؟ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکرم رکھتا ہے جو متقی ہے۔ متقی کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہے۔ ڈرنا بولے تو نماز نہیں پڑھا، بازار میں ٹھہرا ہوا ہے، بازار میں ٹھہرا ہوا ہے، سامنے اس کے معاملہ پیش آ گیا، فوراً اس کے دل میں خیال آ گیا، ارے اللہ ناراض ہو جاتا، اللہ معاف کر دو بولا، اللہ عفو درگزر کرو بولا، اللہ خیر خیرات کرو بولا، وہ اس وقت میں متقی ہے، بازار میں ٹھہرا ہوا ہے، کیا ٹوپی پہنا ہوا نہیں ہے، انہیں پینٹ شرٹ انشرٹ کر کے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے قلب میں اللہ ہے۔ رمضان ہم کو ایسے گزارنا ہے۔ ہم تو روزہ رہ رہے ہیں، روزہ کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا میں روزے ہی نہیں رہتے، کئی کو نہیں ہے، ارے وہ سحر نہیں ہوئی، سحر اگر رمضان میں نہیں ہو رہی تو بن سحر کا روزہ رہنا، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر سحر نہیں بھی ہو رہی تو بن سحر کا روزہ رہنا، روزہ رہنا کمپلسری۔ ارے میرے کو گٹکے کی عادت ہے، میرے کو فلاں کی عادت ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گا بھی نہیں، ٹھکانہ جہنم ہوگا، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رمضان میں، رمضان کا جو معنی ہے، رمضان صوم، صوم کے معنی ہے کسی بھی چیز سے مطلقاً یعنی چاہ کے رک جانا، صوم کا معنی کسی بھی چیز سے مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہ کے، پانی پینے سے رک جانا، کھانا کھانے سے رک جانا،
بیوی سے ملاقات سے رک جانا، یہ 3 چیزیں، حلال ہونے کے باوجود بھی یہ رک جانا۔ اور یہ جو صفت ہے نا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا روزے کی بدلے کی جزا صرف میں ہوں، بولے روزے کی بدلہ جو ہے، روزے کی جو جزا ہے، روزے کی جزا میں اللہ تعالیٰ بولا کہ میں خود جزا میں ہوں، میں ہوں۔ کیونکہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ ابھی میں مثال دیا، 10 سال کا بچہ ہے، لیکن اس کے برابر اس کے قلب میں یہ بات ہے، برابر اس کے ذہن میں یہ بات ہے، کوئی نہیں دیکھیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو برابر پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ بولتا اتنا چھوٹا بندہ بھی میرا خیال کر رہا، اتنا چھوٹے بچے کو احساس ہے میں دیکھنے والا ہوں، اس کا اتنا یقین ہے میں دیکھنے والا ہوں، تو پھر اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ رمضان کی ہم فکر کرنا، بہت بڑھ گیا ہمارا، رمضان کی ہم فکر کرنا، رمضان کی تیاری کرنا، رمضان میں صدقہ خیرات بڑھا دینا، ہماری استطاعت ہے اچھی، رمضان میں حالات تھوڑے تنگ ہے، قرضہ لے کے ادا کر دینا لوگوں کو خیر و خیرات میں۔ ہر مہینہ ہم 50,000 کماتے، فرض کیجئے ہر مہینہ 50,000 کماتے، رمضان میں کچھ تجارت آگے پیچھے ہو گئی، 50 کے بدلے میں 25 کمائے خالی، تو 25 میں سے خرچ نہیں کرنا، 25 قرضہ لے لینا، کیونکہ ہم پھر ادا کر سکتے۔ ہماری نیت کیا رہنا، زیادہ سے زیادہ ہم خیرات کرنا، کبھی کچھ ہو سکتا، ہمیشہ ہماری آمدنی 50 ہے، رمضان میں کم ہو گئے، ارے کم ہو گئے نا بھائی چلو کم دے دیں گے، نہیں 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 نہیں، اور اگر ہوا تو 25 زیادہ لینا، 75 خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کس کے لیے؟ جو مستحقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تم اپنا چہرہ کسی بھی طرف کر لو، کوئی نیکی نہیں ہے تمہاری جب تک کہ تم اللہ پر، اس کی ذات پر ایمان اللہ، اور مال خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں، بولے اللہ تعالیٰ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور آگے آیت ہے اس کی، میں دوسرے پارے میں، اس کے آگے کا جو ترجمہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، کس کے اوپر؟ 7 کیٹیگریز بتائے، اس کے اوپر مال خرچ کرنا۔ مال جب تک کہ خرچ نہ کرے ایمان والے نہیں ہوتے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور یہ نیت سے کرنا کہ اللہ دیا تو خوش ہو رہا، تیرے لیے خرچ کرنا، بس ختم۔ اس وقت میں ہم اللہ کے قریب ہیں، اس وقت میں ہم اللہ کے قریب ہیں، چاہے کہیں بھی ہو۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، مطلب آپ کا جیسے ہی آپ کا خدم مبارک زمین پہ پڑا، زمین کی پوری زمین پاک ہو گئی، چپا چپا زمین کا ہمارے لیے پاک ہے۔ اگلی امتوں میں، پچھلی امتوں میں خاص جگہ ہوتی تھی عبادت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے راضی کرنا، اللہ کی بات کرنا، فلاں جگہ جا کے کرنا، یہاں سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے کر سکتے، بازار میں ٹھہر کے کر سکتے، محفل میں بیٹھ کے کر سکتے، تنہائی میں کر سکتے، کہیں بھی کر سکتے، سفر میں کر سکتے، حضر میں کر سکتے، ہر مقام پہ ہم اللہ سے مناجات کر سکتے، اللہ سے گفتگو کر سکتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے، اللہ کو راضی کر سکتے، اللہ کے قریب جا سکتے، متقی ہو سکتے، آنسو بہا سکتے۔ جو اللہ کی خشیت میں جو آنسو گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنسو کو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے خوف سے جو آنسو گرتے ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جو بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہماری استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، لیکن ہم اللہ کے سامنے خشیت سے آنسو تو بہا سکتے۔ قربانی تو کر رہے ہیں، جو لوگ قربانی نہیں کر سک رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے سامنے ہم خشیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کی خاطر ہماری آنکھ سے آنسو گرنا، وہ آنسو کا خطرہ تنہائی میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے مناجات میں جو آنسو کا خطرہ گرا، خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی جو حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ بندہ اللہ سے رجوع نہیں ہوتا، اللہ تو تیار ہے، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔
ہم تو مائل با کرم ہیں، ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے تمہاری طرف آنے کے لیے، تم تو آؤ ہماری طرف، تم پلٹو ہماری طرف، ہم تو تمہاری طرف مائل با کرم ہیں، ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو تم پہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام ہی دینا ہے، اللہ کا کام دینا ہے، اللہ تو تیار ہے دینے کے لیے، ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں اللہ سے، فلاں سے مانگتا ہوں، فلاں سے مانگتا ہوں، فلاں سے مانگتا ہوں، فلاں سے مانگتا ہوں، میری حکمت اختیار کرتا ہوں، میری ہوشیاری استعمال کرتا ہوں، میرا دماغ استعمال کرتا ہوں، اللہ سے کب مانگتا ہوں؟ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ اتنوں کے بعد بھی اگر بندہ اللہ سے رجوع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون جب غرق ہو رہا تھا، فرعون کا ایک کام تھا، فرعون پہ جب بھی کچھ مصیبت آتی تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بولتا، اے موسیٰ تم اپنے اللہ سے بولو میرے کو معاف کر دو، میں ایمان لا لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کو معاف کر دیتے۔ پھر بولتا اے موسیٰ ایک دن سوچ کے بولتا ہوں، میں ایک دن سوچ کے بولتا ہوں، پھر بات سے پلٹ جاتا، کئی مرتبہ کرا، کئی مرتبہ ایسا کرا، جب غرق ہو رہا تھا، جب ڈوب رہا تھا، پھر بولا اے موسیٰ اپنے رب سے بولو میرے کو بچا لو، اے موسیٰ اپنے رب سے بولو مجھ کو بچا لو، میں ایمان لا لیتا ہوں رب کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تو ہمیشہ ایسی بولتا، میں نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمائے اے موسیٰ فرعون تمہارے کو اتنے بار بولا، اگر ایک بار میرے کو بول لیتا تو میں ضرور اس کو بچا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مائل با کرم ہے، اللہ تعالیٰ مائل با کرم ہے، ہم نہیں جا رہے اس کی طرف۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اے موسیٰ تم کو فرعون اتنے بار بولا، تم اس کی نہیں سنے، اگر فرعون میرے کو پکار لیتا ایک بار میں برابر اس کو بچا لیتا۔ اللہ تعالیٰ مائل با کرم ہے، ہم اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم کو جانا ہے اللہ کی طرف۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا مہینہ ہے، پاک کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک ہو جانا۔ ایسے جیسے کہ ابھی ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جو بچے نومولود ہوتے ہیں، جو انتقال کر جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا، کیوں؟ گناہ ہی نہیں کرے۔ ہم بھی ایسے اتنی زندگی گزار دیے، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ایسے ہی رہیں گے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ارے یہ تو گناہوں سے پاک ہو کے آیا، اس سے کیا سوال، اس سے کیا جواب؟ ہم پاک ہو کے جانا اللہ کے دربار میں، اللہ کو راضی کرنا۔ کیسا؟ رمضان کو اس کے منشا کے تحت گزارنا، رمضان کو اس کے منشا کے تحت گزارنا۔ رمضان میں ایک روزہ نہیں چھوڑنا کسی بھی قیمت پہ۔ بخار آ گیا، کھانسی ہو گئی بھی تو سنبھال لینا۔ اب کسی کا شوگر کا مسئلہ ہے، کچھ ہے تو شرعی عذر ہے تو ایک الگ شکل ہے، لیکن اگر ایمان طاقتور، ایمان اگر مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بچا لیتا، کیونکہ بیماری کا دینے والا بھی اللہ ہے، شفا بھی دینے والا اللہ ہے۔ جو مرض ہوتا ہے، مرض جو دوا کے ذریعے ہم کو شفا ملتی ہے، وہ دوا میں اللہ تعالیٰ شفا رکھنے والا اللہ ہے۔ دو آدمی ایک ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہی، سیم کنڈیشن، ہارٹ اٹیک کی، ہارٹ اٹیک دو لوگوں کو ہوا، سیم کنڈیشن کا، دونوں ہاسپٹل میں گئے، کچھ دن بعد ایک کا انتقال ہو گیا، ایک گھر کو آ گیا۔ ڈاکٹرز دونوں کو سیم دوائیاں دیے، جو مرنے والا ہے اس کو بھی وہی دوا دیے، جو بچ کے آ گیا اس کو بھی وہی دوا دیے۔ اگر دوا میں تاثیر ہوتی تو مرتا نہیں تھا۔ دوا میں تاثیر رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس کے لیے تاثیر رکھا، اس کے لیے نہیں رکھا۔ موت جس کی ہو گئی، دوا اس کو بھی وہی ملی، ڈاکٹر اس کو وہی دوا دیے، وہی گولیاں کھلائے، وہی انجیکشن دیے، اس کو بھی وہی دوا کھلائے، وہی انجیکشن دیے، لیکن وہ دوا، وہ انجیکشن اس کو کام کر لیے، انہیں زندہ ہو کے صحتیاب ہو کے گھر واپس گیا، اس کی لاش واپس گئی۔ دوا دونوں کے لیے تھی۔ دوا اللہ تعالیٰ شفا اللہ رکھنے والا ہے، دوا نہیں کھانا نہیں، دوا ضرور کھانا ہے، لیکن شفا اللہ تعالیٰ دے رہا۔ ہمارے قلب میں یہ بات رہنا، یہ گولی کھانے سے میں اچھا نہیں ہوتا ہوں، گولی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھ کو اچھا کرنے والا ہے۔ گولی نہیں کھا کے اچھا کرو نہیں بولتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بولتے میں ایک نظام بنا دیا، گولی کھاؤ تم، میں اچھا کرتا ہوں، اچھا میں کرتا ہوں، لیکن گولی کھانا تم، گولی نہیں کھا تو میں اچھا نہیں کرتا، نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ تو رمضان میں ہم روزہ نہیں چھوڑنا، تراویح نہیں چھوڑنا، صدقہ خیرات زیادہ کرنا، اپنے قریب و جوار کے لوگوں کی فکر کرنا، ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ افطار کا انتظام کرنا، کچھ راشن پہنچا سکتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے تو ان کے پاس خاموشی سے راشن پہنچا دینا، فروٹس پہنچا دینا،
فروٹس خاص طور پہ، راشن تو کھاتے رہتے، فروٹس لوگ نہیں کھاتے، فروٹس مطلب کیپیسٹی نہیں رہتی خریدنے کی، پھر بھی چاول مل جاتے کہیں اور سے ادھر سے، فروٹس نہیں ملتے، فروٹس پہنچانے کی اچھے سے اچھے فروٹس، زیادہ سے زیادہ فروٹس، تاکہ ان کے بچے بھی سیر ہو کے کھا سکیں۔ تربوز کے 2 ٹکڑے دیں، ایک تربوز لائے، 3 دن چلا رہے ہیں وہ لوگ، 3 دن کھانا ہے بھائی، کتنا آئے گا بھائی ایک تربوز 3 دن میں کتنا کھائیں گے؟ اب یہ فکر کرنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو پھر ہم آنے والے مہینے، اچھا رمضان کا جو شیڈیول ہے، رمضان میں انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام رہے گا، ہم 6 بجے عصر پڑھیں گے، عصر سے پروگرام رہے گا، 6 بجے عصر پڑھیں گے، 6 بجے سے ہم 6:30 تک درود شریف کی محفل رہے گی، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے، افطار کریں گے، یہیں افطار ہوگا انشاءاللہ، افطار کا انتظام رہے گا، افطار کرنے کے ساتھ ہی مغرب پڑھیں گے، مغرب کے بعد ہمارا حلقہ ہوگا، حلقے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ 40 منٹ نہیں 10 سے 15 منٹ ہی بات رکھیں گے، کیونکہ پھر تراویح کو سب کو جانا رہتا، اپنا شیڈیول رہتا، تو ہم چھوٹا وقفہ رکھیں گے بیان کے لیے، پھر پروگرام کو ختم کر لیں گے۔ تو 6 بجے سے میں سمجھتا ہوں کہ 7:30 8 کے اندر ہمارا پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، 6 بجے ہم عصر پڑھیں گے، 6 بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا، تو ہم 6 بجے انشاءاللہ آپ لوگ جو بھی آنے والے ہیں 6 بجے تشریف لا لیں، ہم درود شریف کی محفل بھی رہے گی، سرکار صاحب کے اوپر درود جائے گا، ایک اس کی برکت رہے گی، پھر رمضان ہے، دعا کریں گے، اور افطار سے پہلے جو دعا ہوتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کے فوراً اس کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو، ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، یا الہی العالمین، ہم کو ہمارے شیخ کو دنیا میں موجود ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر بال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔